اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ زندگی برف کی طرح ہوتی ہے، نیک کاموں میں گزارو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، برائی کا راستہ بہت آسان سہی لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تغیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ عورت ایک تصویر کی مانند ہے، اگر جاہل کے ہاتھ لگ جائے تو اپنی قدر کھو دیتی ہے، مگر صاحب دانش اس انمول ہیرے کو پیش قیمت خیال کرتے ہیں۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماؤں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ چھوڑ دیا ہے صفائی دینا اور منانا، جس کو ملنا ہے ملے، بات کرنی ہے کر لے ورنہ آگے بڑھے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں بلکہ اس لیے انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو بھی سن لیتا ہے جن کو ہم لفظوں میں ڈال نہیں پاتے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اے اللہ، اگر میں لوگوں کو دکھ دوں تو تم مجھے طاقت دے میں ان سے معذرت کر سکوں، اگر لوگ مجھے دکھ دے تو مجھے طاقت دے کہ میں ان کو معاف کر سکوں۔ قبروں سے ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیکھ، میں سب کچھ تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ میرے لیے تو یہ بھی اذیت کی بات ہے، تجھ کو بھی دل کا حال سنانا پڑا مجھے۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کی بھی اختیار ہے، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے نہیں۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا خدا ہے جو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو دلوں کی خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ الفاظ تو سبھی سمجھ لیتے ہیں مگر دل کو چاہ اس ایک کی ہوتی ہے جو خاموشیاں سمجھ سکے۔ آغاز پر یقین مت کیجیے، حقیقی الفاظ آخر میں ادا کیے جاتے ہیں۔ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سنا ہے کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی وہ لمحہ نصیب کر دے، آمین۔ اور بے شک اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو، یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ جنہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے وہ کبھی حالات کا رونا نہیں روتے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا،
اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ مت بنو کھلی کتاب کسی کے واسطے، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر، تو خود کیسا ہے؟ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو کچرا ہے۔ انہیں یہ غم ہے کہ میں ان سے مختلف ہوں اور مجھے یہ افسوس ہے کہ وہ سب ایک جیسے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ عورت اگر پہاڑ توڑ کر دوسری جگہ منتقل کر دے اور اسے فقط اتنا کہہ دیا جائے کہ تمہارے ہاتھ سلامت رہے تو اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس عورت سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنے خاوند کی عزت کے لیے پردہ کرتی ہے۔ نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت کی عدالت میں حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے فیصلے کچھ فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، آمین۔ دیکھو کہ دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ جب دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو ہی سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ حسرتیں، حیرتیں، تمنائیں، ایک دنیا میں کتنی دنیائیں۔ اگر اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداع لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ بے شک حقیقی مرد وہی ہے جو اپنے آپ کو ایک اچھا باپ، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا بھائی اور ایک اچھا بیٹا ثابت کرے۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کے رنگ کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔